بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں کہ کس مقصد کے لیے امام حسین مدینہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جانے سے روکا تو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ راستے پر کن لوگوں نے امام حسین کو خطوط دی؟ ابن زیاد امام حسین کو کیوں کوفہ بلانا چاہتے تھے؟ آخر کیوں امام حسین کو کربلا کے مقام پر شہید کیا گیا؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ سفر سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے مکہ والوں سے فرمایا، میں خود خواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا ہوں، اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں اپنی نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کی طرف بلانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور والد حضرت علی کی سیرت مبارک پر چلوں گا۔ جس وقت امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو محمد بن حنفیہ، ابن عمر اور ابن عباس جیسے صحابہ کرام علیہ السلام نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے قتل کیا جائے گا، اور خدا کی قسم میں اس روز کو بھی جانتا ہوں جس روز میرا قتل ہوگا، اور اپنے قاتل اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ خداوند عالم مجھے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مقتول اور شہید دیکھنا چاہتا ہے، اور جو کوئی بھی میرے اس قافلے میں شامل ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ذوالحجہ 60 ہجری کو امام علیہ السلام نے احرام میں ہاتھ جوڑ کر عمرہ انجام دیا اور مکہ سے روانگی کی تیاری مکمل کی۔ اس مختصر سے قافلے میں آپ کے اہل بیت شامل تھے، جن میں آپ کی بیٹے، بھتیجی، بہنیں، عورتیں اور بچے کل 18 فرد تھے، اور آپ کے ساتھیوں اور اصحاب کو لے کر کل 72 افراد شامل تھے۔ مکہ سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں یہ فاصلہ مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جہاں پر جگہ جگہ گرم صحرا، تپتے راستے اور بیابان تھے۔ روایتوں کے مطابق مکہ سے کربلا کی اس طویل سفر میں امام حسین نے تقریباً 14 مقامات پر پڑاؤ ڈالا، اور ہر مقام پر آپ نے خطبہ دے کر لوگوں کو اس مقام سے آگاہ کیا کہ ان کی منزل شہادت ہے، اور یہی وہ مشن ہے جس سے امت مسلمہ کو بیدار کیا جائے گا۔ اس طویل سفر میں صفا نامی ایک مقام آیا، جہاں اس قافلے نے ایک دن قیام کیا۔ یہاں پر امام علیہ السلام کی ملاقات عرب کی ایک مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی، جو امام علیہ السلام سے بے حد متاثر ہوا اور اس قافلے کا حصہ بنا۔ حسینی قافلہ آگے بڑھتا رہا اور سفر جاری رہا۔ طویل صحرا پار کرنے کے بعد اجبر نامی ایک مقام آیا، جہاں امام علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر آپ علیہ السلام کی ملاقات صحابہ رسول حضرت عبداللہ بن موتی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کو کوفہ جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ کوفہ کی عواموں کی دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ اس پر امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ تقدیر کو شاید یہی منظور ہے کہ اہل بیت کے مردوں کا لہو بہایا جائے اور اہل بیت کی عورتوں کو اسیر بنا لیا جائے۔ 22 ذوالحجہ کے دن امام حسین کا یہ قافلہ مقام سالبیہ پہنچا۔ یہاں پر ایک قاصد نے امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کیا گیا ہے، اور وہاں کی حالات مکمل بدل چکی ہے۔ یہ خبر سننا ہے تھا کہ لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے، لیکن امام علیہ السلام پرسکون رہے۔ جب رات ہوئی تو امام علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اب ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس رات کے اندھیرے میں جو جانا چاہیے وہ واپس جا سکتے ہیں، اور میں تم سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس پر امام کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ تمام اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر انہوں نے امام علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہم شہید ہی ہو جائے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو تمام لوگ موجود تھے، اور ایک شخص نے بھی امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کارواں آگے بڑھتا رہا، اور ایک طویل سفر کے بعد کراف نامی ایک منزل آئی۔ یہاں پر ایک تالاب موجود تھا، لہٰذا قافلہ والوں کو امام حسین نے یہ حکم دیا کہ پانی بھر لو اور تمام اپنی مشقیں پر کر لو۔
लिहाजा लोग खूब सैराब हो गए और पानी को अपने साथ जखीरा कर लिया। कुछ देर आराम करने के बाद काफिला आगे बढ़ा। रिवायतों से पता चलता है कि लोगों को इस मुकाम के बाद करबला तक फिर पानी मुयस्सर नहीं हुआ। हुसैन काफिला तपती हुई सहरा में कूफा की तरफ रवाना थी। ये दोपहर का वक्त था और ज़ेहशम का इलाका करीब था कि दूर से कुछ चीज हरकत करती हुई नजर आई। गौर करने पर मालूम हुआ कि घुड़सवार फौज है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर आपके साथियों ने तलवारें निकाली और जंगी महाज बनाया। ये दरअसल 1000 पर मुश्तमिल एक फौज थी जिसे इब्न ज़ियाद ने भेजा था। इस लश्कर का सिपहसालार हुर बिन यजीद नामी एक शख्स था। हुर का लश्कर जब हुसैन काफिले के पास पहुंचा तो हुर ने इमाम से कहा कि हमें अमीर की तरफ से ये हुक्म मिला है कि हम आपको उस वक्त तक ना छोड़े जब तक इब्न ज़ियाद के पास कूफा न पहुंचा दे। तो इस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगो, अल्लाह से डरो, मैं उस वक्त तक आपके पास नहीं आने वाला जब तक तुम्हारे खुतूत मुझे ना मिले। वो खुतूत तुम्हारे ही कासिदों ने मुझ तक पहुंचाई थी। हुर ने जवाब दिया कि हमें उन खुतूत के बारे में कुछ खबर नहीं है। लिहाजा इमाम के हुक्म से आपके एक साथी ने खुतूत से भरी हुई 2 थैले ले आई और उनके सामने उंडेल दिए। हुर ने कहा कि खुदा की कसम, मैं इन खुतूत के लिखने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपके साथ रहूँ यहाँ तक कि आपको कूफा पहुँचा दूं। इसके बाद इमाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि सवार हो जाए और काफिला आगे बढ़ा। हुसैन काफिला कादसिया के रास्ते से बाई जानिब चल रहा था और हुर का लश्कर आपके साथ साथ चलता जा रहा था। कुछ दूर पहुंचकर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा फरमाया। ए लोगो, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी ऐसे बादशाह को देखे जो अल्लाह के हलाल को हराम समझे और सुन्नत के मुखालफत करे और लोगों के साथ जुल्म का मुआमिला करे, जो शख्स भी उसका मुखालिफत नहीं करेगा तो उसी का ठिकाना उस जालिम बादशाह के साथ दोज़ख होगा। यजीद ने शैतान की पैरवी को इख्तियार कर रखा है और रहमान की इताअत को छोड़ दिया है और जमीन पर फसाद फैला रहा है। अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे और मेरी बैत पर कायम रहोगे तो हिदायत पाओगे। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ती जिगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा हूँ और मेरी जान आप लोगों की जानों के साथ है। खुद हुर भी इस खुतबे को सुन रहा था। हुर बिन यजीद पहले ही से अहले बैत का एहतराम अपने दिल में रखता था, लिहाजा वो इमाम अलैहिस्सलाम के खुतबे से बहुत मुतासिर हुआ। बहरहाल हुसैन काबिला आगे चलते रहे और निन्वा के करीब एक तपता हुआ सहरा दिखाई दिया। ये 2 मुहर्रम की तारीख थी। यहाँ अमर बिन सयाद का एक अजीम लश्कर खड़ा हुआ दिखाई दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने अर्ज किया कि करबला। यही कर्म-बला यानी परेशानियों और मुसीबतों का मुकाम है और यही ही हमारे खून बहने की जगह है।